اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے اور اس میں ہم لوگوں نے یہاں تک بیان ہو چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سندھی کی تھی، اسے کہتے ہیں صلح، حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس کو جو ہے کافر کے مشرک جو مکہ کے مشرک تھے انہوں نے سندھی کو توڑ دیا۔ تو اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھیوں کو جنگ کا اعلان کا حکم دیتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا، اسلامی قبائل کے نام پیغام بھیجا، جو خدا و آخرت پر ایمان رکھتا ہو رمضان سے پہلے مدینہ آ جائے۔ یعنی آپ نے لوگوں کو جو بھیجا سندیش کہ وہ رمضان سے پہلے مدینہ آ جائیں، کہ کیوں؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا۔ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا۔ مختلف قبیلوں نے پوری تیاری کے ساتھ مدینے کا رخ کیا۔ رمضان کی 10ویں تاریخ تھی، ہجرت کا 8واں سال تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جانشاروں کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ ملے۔ یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ سے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوش آمدید کہا، یعنی ویلکم کیا، بہت ہی تپاک اور محبت سے ان کا استقبال کیا اور ان کے بچوں کو آرام و عزت سے مدینہ بھجوا دیا۔ اسلامی لشکر خزا کے چشمے پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر وہ ایک بڑے میدان میں ٹھہر گیا۔ لوگوں نے آرام کرنے کے لیے خیمے لگائے، ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہر قبیلے الگ الگ آگ روشن کرے۔ مقصد یہ تھا کہ دیکھنے والوں پر شوقت اسلام کی تھاک بیٹھے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ پہرے دینے والوں میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ یہ ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہے تھے۔ پاس ہی انہیں 2 صورتیں نظر آئیں۔ کانوں نے دونوں کی گفتگو بھی سنی۔ پہلا، بدیل دیکھ رہے ہو، میں نے تو کبھی ایسی آگ دیکھی نہیں۔ دوسرا، ابو سفیان بخدا یہ خزا کی آگ ہے، معلوم ہوتا کہ جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ابو سفیان قیامت تک خزا کی یہ شان نہیں ہو سکتی، یہ آگ کا جنگل ہے اور یہ آدمیوں کی ٹھانٹے مارتا سمندر۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا، بے اختیار بول اٹھے، ابو سفیان، میں عباس بن عبد المطلب ہوں اور یہ محمد بن عبداللہ کی آگ ہے۔ ابو سفیان چوک پڑا، مکہ سے تنہا یہاں کیسے آنا ہوا؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ عباس رضی اللہ نے مجھے ہدایت دی، اب میں لشکر اسلام کا سپاہی ہوں۔ دونوں قریب ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ سے کہا، خزا اور قریش میں صلح کی بات پکی ہو چکی ہے، اب ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لیے سفارش کر دو۔ عباس رضی اللہ، پہلے تم دونوں اسلام لاؤ۔ بدیل، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بدیل فوراً مسلمان ہو گئے، لیکن ابو سفیان ہچکچاتا رہا۔ حضرت عباس رضی اللہ اسے سمجھاتے رہے، آخر خدا نے توفیق دی، اس کا سینہ بھی اسلام کے لیے کھل گیا اور زبان حرکت میں آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ دونوں کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی۔ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور دونوں کو مبارکباد دی۔ مکہ بالکل سامنے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو کئی حصوں میں تقسیم کیا، ہر ٹولی الگ الگ کمانڈر بنایا، سب کو حکم دیا شہر میں الگ الگ دروازوں سے داخل ہو، جب تک کوئی پہل نہ کرے اس پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا حضرت ابو سفیان کا سر جھکا ہوا ہے، چہرے پر اداسی ہے۔ فرمایا، کیا بات ہے ابو حنظلہ، یعنی ابو سفیان، ہمارے ساتھ مشوروں میں شریک نہیں ہو رہے ہو؟ ابو سفیان رضی اللہ کیونکہ ابھی ایمان لا چکے ہیں، اللہ کے رسول، اب قریش پر آپ کا غلبہ ہے۔ آپ کے لشکر میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو انتقامی جذبے سے سرشار ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، فتح پائیں تو نرمی سے کام لیں، دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ابو سفیان، تم اطمینان رکھو، مکہ میں تو مسلمانوں کے بھی بھائی بند ہیں، مہاجروں کے بھی باپ چچا ہیں، وہیں پر محترم گھر بھی تو ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا گھر۔ ابو سفیان، اپنی قوم میں جاؤ اور ان سے کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک اچھے بھائی کی طرح داخل ہوں گے۔ آج کوئی غالب ہے نہ مغلوب،
کوئی فاتح ہے نہ مفتوح، آج تو محبت اور اتحاد کا دن ہے، آج تو امن و امان اور اطمینان کا دن ہے، ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کو امان ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھجوا دیا مکہ کے لوگوں کو، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کرے اس کو امان ہے، یعنی اس کو کچھ کہا نہیں جائے گا، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ نے محبت اور پیار کی باتیں سنی تو بہت خوش ہوئے، دوڑے ہوئے مکہ گئے، لوگوں کو ایک خوشخبری سنائی۔ ایک خوشخبری پورے شہر میں آنن فانن پھیل گئی، لرزتے کانپتے دلوں کو سکون اور اطمینان کی ٹھنڈک نصیب ہو گئی، کیونکہ وہ مکے والے یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہم نے ظلم کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی ہمارے اوپر ظلم کریں، مگر مسلمانوں کا کردار یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ مشرکوں نے ہتھیار ڈال دیے، اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے اور چھتوں اور جھروکوں سے جھانکنے لگے۔ بہت سے مشرکین جو ابھی تک جاہلی اور نخوت سے سرشار تھے وہ آس پاس کے پہاڑوں پر چلے گئے، وہاں سے وہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ آج لشکر اسلام گہوارہ اسلام میں داخل ہو رہا تھا، آج شوکت اسلام کا مہتاب عالم تاب پوری تابانی کے ساتھ افق پر دمک رہا تھا۔ مسلمان حکمت سے شہر میں داخل ہو گئے اور پورے امن و اطمینان کے ساتھ نہ کہیں تلواریں چلی نہ خون بہا۔ البتہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس طرف سے داخل ہو رہے تھے، قریشی بہادروں کی ایک جماعت نے مزاحمت کی، مجبوراً حضرت خالد اور ان کے جاباز ساتھیوں کی ٹکر لینی پڑی۔ اس ٹکر کے نتیجے میں قریش کے 24 اور قبیلہ حضیر کے 4 سپاہی کام آ گئے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق کل 13 مشرکین مارے گئے اور 3 مسلمان شہید ہوئے۔ بالآخر مشرکین بری طرح پسپا ہوئے اور حضرت خالد اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہو گئے۔ جب پوری طرح سکون ہو گیا، حالات معمول پر آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا رخ کیا۔ خدا کی شان، وہی گھر جو خلیل اللہ کی تعمیر تھا، وہی کعبہ جو رسول بت شکن کی یادگار تھا، آج 360 بتوں سے گھرا ہوا تھا۔ آج 360 بت اس کے صحن میں براجمان تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس کی نوک سے ٹھوکے دیتے جاتے، سارے بت اودھے منہ گرتے جاتے۔ اس وقت زبان مبارک پر یہ کلمات جاری تھے، جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بلا شبہ باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ پھر کعبے کی کنجی منگائی گئی، دروازہ کھلوایا، دیکھا تو اندر مورتیوں کے دشمن خلیل علیہ السلام بن سکن کی تصویر تھی اور ان کے بیٹے اسماعیل کی بھی، ہاتھوں میں پانسے کے تیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مٹانے کا حکم دیا، فرمایا خدا ظالموں کو غارق کرے۔ بیچارے تو خدا کے پیغمبر تھے جو جوئے سے کوسوں دور تھے، یعنی ان کے بھی لوگ اندر مورتی بنا کے رکھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ اندر داخل ہوئے، جتنی تصویریں تھیں سب مٹا دی، خانہ خدا بالکل پاک صاف ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، ساتھ میں حضرت بلال رضی اللہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ بھی تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی یا چند تکبیریں کہیں۔ کعبہ کے سامنے اہل مکہ کا ہجوم تھا، لوگ قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے جمع تھے۔ اس وقت زمان مبارک سے یہ یادگار فکرے سنے گئے، لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ نصر وعبدہ حزم الاحزاب وحدہ علی کل معاشرۃ او عدم او مال یدع فہو تحت قدمی ما حاتین الا سدانۃ البیت وسقایۃ الحجاج یا معاشر قریش ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیۃ وتعظمها بالا آباء الناس من آدم و آدم من تراب۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خانہ کعبہ کے سامنے ایک تقریر کی، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی کوئی معبود نہیں، کوئی پوجنے کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تمام فوجوں کو تنہا نیچا دکھایا۔ سن لو تم مفاخر، خون کے تمام دعوے، مال کے سارے مطالبے میرے ان قدموں کے نیچے ہیں۔ ہاں البتہ کعبہ کی کلید برداری اور حاجوں کی آب رسانی اس سے مستثنیٰ ہے۔ قریش کے لوگوں اب جاہلیت کی نخوت اور خاندانی مفاخرت کو خدا نے مٹا دیا ہے۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے۔ پھر یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیا، اور تمہارے بہت سے قبیلے اور خاندان بنائے تم ایک دوسرے کی پہچان سکو. ٹھیک، قبیلے بنائے کہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے. اللہ کے نزدیک تو تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا، یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. بے شک اللہ جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. یہ آیت قرآن کی پڑھ کے سنائی آپ نے. پھر اعلان فرما ان اللہ و رسول حرم بيع الخمر، خدا اور اس کے رسول نے شراب کی خرید فروخت حرام کر دی. نہیں، ترنت حکم نازل ہو گیا کہ شراب کی خرید فروخت حرام کر دی گئی. پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھائی، دو اور درشت لہجے میں پوچھا، قریش کے لوگوں جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ سب لوگ کھڑے تھے. ایک ساتھ بہت سی آوازیں گونجی، خیر اخ کریم وابن اخ کریم، اچھا سلوک، آپ اچھے بھائی ہیں اور اچھے بھائی کے بیٹے ہیں. لوگوں نے ایسا کہا. لا تشریبا علیکم اليوم اذهبوا افانتم تلقا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. وہی مکہ کے لوگ تھے جو کس طرح سے پیشاب واقعہ پورا سن چکے ہیں کہ کس طرح ستایا آپ کو، پتھر بھی برسائے، جان مارنے کے لیے ایک دم تولے ہوئے تھے، گھر کو گھیر لیا، پھر بھی اللہ کے رسول نے سب کو معاف کر دیا. اور کیا کہا؟ اللہ اللہ، یہ تھے کون لوگ؟ کیا تم نے بھی غور کیا؟ یہ محسن عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی تھے، یہ پیکر رحمت کے دشمن تھے. ان میں وہ لوگ بھی تھے جو اسلام کو مٹا دینے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے، اور وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگلنے والے وقف تھے. ان میں وہ بھی تھے جن کی تلواروں نے ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی تھی، اور وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے. ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے دردی سے پتھر برسائے تھے. وہ بھی تھے جنہوں نے ایڑیاں لہولان کر دی تھی. ان میں وہ بھی تھے جو جانثاروں کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر چٹانوں سے دبا دیتے تھے. اور وہ بھی تھے جو ان کے کمزور اور نحیف جسموں کو لوہے کی گرم سلاخوں سے داغتے تھے. یہ سارے لوگ تھے جو مسلمان ہو جاتے تھے ان کے ساتھ یہ لوگ ایسا سلوک کرتے تھے. اس تاریخ کے ظلم و ستم کو سامنے رکھو، پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کا اندازہ لگاؤ. اللہ وسعت تیرے دامان کرم کی، اس بحر کا ملتا نہیں ڈھونڈے سے کنارہ. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکے والوں کو معاف کر دیا. یعنی جن لوگوں نے بھی اللہ کے ساتھ رسول کے ساتھ ظلم کیا تھا آپ نے سب کو معاف کر دیا. کیونکہ آج جو ہے مکہ کا حاکم کون تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے 10,000 فوجوں کے ساتھ، اور اب کسی کی ہمت بھی نہیں تھی، کئی کئی فوجیں ہار چکے تھے. تو جو اللہ کا وعدہ تھا کہ ہم تم کو اس دن غالب کریں گے، بس کتنی آزمائش اٹھانی پڑے اس کا اندازہ آپ لوگ سن چکے ہیں اور لگا بھی سکتے ہیں کہ کس طرح کی مصیبتیں اٹھانی پڑی. غار میں چھپنا پڑا، رات کو اٹھ کے بھاگنا پڑا، اپنا شہر چھوڑنا پڑا. طائف کے لوگوں کے پاس گئے، وہاں بھی لوگوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، یعنی ٹھہرنے کی جگہ تک نہیں دی. پھر آج کے دن اس لیے کہا تھا صبر. کیا تھا؟ صبر اور صحیح راستے پہ چلنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے لوگ کہتے تھے، تو اللہ نے آج اپنا وعدہ پورا کر دیا اور آج مکہ فتح ہو گیا، یعنی اب مشرکوں سے پاک ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.